کیوں جی اس کو بزنس بنانا، اور آج کل کامیاب بزنس ہے، آج کل کیا ہے جی، اور ان کے پاس ٹائم ہی نہیں، نعت خانوں کے پاس ایڈوانس پیسے، ایڈوانس بکنگ، جہازوں کے ٹکٹ سب ان کے پاس۔ جب یہ حال ہو جائے قوم کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر عالم کہاں سے پیدا ہوں گے، اصلاح کرنے والے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ نعت خانوں کو بلائیں گے 50-50 ہزار دیں گے، مولوی کو بلائیں گے وہ بیچارے کو کرایہ بھی پورا نہیں دیں گے ہیں، اور بلائیں گے بھی اس کو صرف فوتگی کے اوپر، آگے بھائی نعت خانی بھائی نعت خان کا کام ہے حل چلانا، اور مقرر کا کام ہے بیج ڈالنا۔ آپ ایک زمین میں صرف حل ہی چلاتے رہیں اور بیج نہ ڈالیں تو کیا فائدہ حل چلانے کا؟ وہ فائدہ ہے؟ ساری رات نعت خوانی ہوتی رہی، مقرر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اصلاح کی بات ہی نہیں ہوئی، صرف تعریف سنتے سناتے رہے۔ بھائی اس میں کوئی شک نہیں، میں ثواب کا انکار نہیں کرتا، لیکن یہ مقصود نہیں ہے، اس سے منزل نہیں ملے گی، اس سے حضور نہیں خوش ہوں گے۔ حضور تو خوش ہوں گے جب ہم حضور کی تابعداری کریں گے، جب ہم حضور کی اطاعت کریں گے۔ تو حضور کی اطاعت کی بات تو آپ نے سنی ہی نہیں ہے، وہ تو کسی نے بیان ہی نہیں کی، ساری رات بس نعت خوانی ہوگی۔ ایسی نعت خوانی بالکل غلط ہے، اور جہاں پر صرف یہ ایک تماشا ہو، لوگ آئیں تماشے کے لیے، نہیں، حضور کی شان سنیں، ادب سے سنیں، احترام سے سنیں، اور اس کو بزنس نہ بنائیں۔ جن لوگوں نے بزنس بنایا ہے، ایسے نعت خواں کا سننا بھی غلط ہے اور اس کا بلانا بھی غلط ہے، یہ بلانے والے بھی مجرم ہیں یہ لوگ۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی اور غیر مسلموں کے حقوق بتلائے ہیں۔ تو کسی غیر مسلم کو قتل کرنا اور اس کی جائیداد اور اس کا مال و دولت لوٹنا، اس کے گھروں کو آگ لگانا اور اس کی عبادت گاہ کو آگ لگانا، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، ہمارا قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور جس نے توہین کی ہے، حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کی سزا سزائے موت ہے۔ جس نے قرآن کی شان میں گستاخی کی ہے، ہم سب کا مطالبہ ہے اس گستاخ رسول کو پکڑ کر پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکایا جائے، کیونکہ سب کا مطالبہ ہے نا جی، ہمارا سب کا یہ مطالبہ ہے۔ اس کو تم نے فرار کرا دیا، اور جو افسران اس غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں ان کی بھی پکڑ ہونی چاہیے، ان کو بھی سزا دینی چاہیے کہ جس نے حضور کی گستاخی کی، قرآن کی گستاخی کی، وہ جڑاں والا شہر سے بھاگ کر کیوں گیا؟ اتنا وقت تھا، تم نے جان بوجھ کر اس کو فرار کرایا، اور بعد میں پھر لوگ اشتعال میں آئے اور پھر لوگوں کے گھروں کو آگ لگائی اور پھر ان کے چرچ کو آگ لگائی۔ اگرچہ یہ سارے کام غلط ہوئے، لیکن اس سے پہلے بھی یہ غلطی ہوئی ہے کہ اس کو فرار کیوں کروایا گیا؟ فرار نہیں کروانا چاہیے تھا، بلکہ اس کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ کیوں جی، اس کو پکڑنا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ پکڑنا چاہیے، آپ سب مطالبہ کرتے ہیں نا جی۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں باپ کے حقوق بتلائے، ان کی تربیت فرمائی۔ اور ایک صحابی حضور کی خدمت میں تشریف لائے، آ کے عرض کیا، اللہ کے محبوب، میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اور زندگی میں کوئی اتنا احساس نہیں تھا، اب آپ کی تعلیمات اور آپ نے تربیت فرمائی، اب یہ احساس ہوا کہ ہمیں تو ماں باپ کی بہت خدمت کرنا چاہیے تھی، ہم نہ کر سکے، اب کیا کریں؟ واہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی بتا دیا کہ اب کیا طریقہ ہے۔ فرمایا کہ اب تم ان کے لیے خوب دعائے مغفرت کرو۔ کیا کرو ان کے لیے؟ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ زندہ کے لیے بھی دعا ہے۔ ماں باپ زندہ ہیں، آپ ان کی صحت و عافیت کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت دے، اللہ ان کو خوشیاں نصیب فرمائے، ان کے لیے دعا کریں۔ اور ہم ایسے ہیں جی 4 دن خدمت کر لو، ابے نے چلے ہی جانا ہے، یعنی خدمت کرنے کا سٹائل دیکھیں، یعنی دل سے یہی ہے کہ ابا جی چلے جائیں، وہ جی 2-4 دن ہی ہیں جی، خدمت کر لیں، 4 دن ہیں۔ ہائے، باپ کبھی نہیں کہے گا یہ بیٹا 4 دن ہے میں اس کی خدمت کر لوں، آخری سانسوں پر بھی ہو کہے گا میری زندگی لگ جائے اور میرا بچہ بچ جائے۔ ساری دنیا کے جتن کرے گا، سارا سرمایہ لگا دے گا، میرے بیٹے کی جان بچ جائے، ڈاکٹر کو سب کچھ لوٹا دے گا، بیٹے کی جان بچ جائے۔ اور بیٹا ایسا نالائق ہے، اگر کوئی خدمت بھی کرے گا تو یہ 4 کے دن ہے جی ابا جی خدمت کر رہا ہے، سوچ دیکھو تمہاری۔ تو میرے محترم سامعین، ماں باپ یہ تمہارے لیے رحمت ہیں، یہ تمہارے گھر میں برکت ہے، تو ان کی زندگی کے لیے دعا کریں، اگر زندہ ہیں خدمت کریں، خرچ کریں اور ان کو ٹائم دیں اور ان کی خدمت کریں۔ اور اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کریں، اللہ نے دیا ہے، صدقہ خیرات کر کے ان کی روح کو ایصال ثواب کریں، اور پڑھ کر ان کی روح کو ایصال ثواب کریں، قبر میں روح راضی ہوگی اور اس پہ اللہ راضی ہو جائیں گے۔ ماں باپ کی پوری خدمت نہیں کی لیکن دعائے مغفرت شروع کر دی، کیا کہنا ہے؟ نماز کے بعد اتنا ہی کہنا ہے، یا اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت کر دے، بس
ہیں جی دعائے مغفرت ہو گئی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر ماں باپ کی بخشش نہیں ہوئی ہوتی، اولاد کی دعائے مغفرت کی وجہ سے اللہ ماں باپ کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اب جب ماں باپ کی بخشش ہوگی، بتاؤ بھائی اولاد سے راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بولو بھائی، یہاں دنیا کے چند ٹکے بیٹے سے ماں باپ ناراض ہیں، دوسرے ملک چلا گیا، وہاں سے ڈالر پاؤنڈ ریال اس نے بھیج دیے، ابا راضی ہو جاتا ہے، او جی چلو جی یہاں سے بھاگ کر گیا تھا، مجھے ناراض کر کے گیا تھا، اب پیسے بھیج دیا، اب ٹھیک ہے جی ہوں ماشاءاللہ بڑا فرما بردار ہے۔ ہماری فرما برداری کا معیار بھی یہی ہے کہ کما کے بس ابا کو دے دو، بڑا فرما بردار ہے۔ تو اب یہ ابا راضی ہو گیا، اور جب عالم برزخ میں ابا عذاب سے چھوٹ گیا، اماں کی جان عذاب سے چھوٹ گئی، بتاؤ راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ حضور نے کیسا نسخہ بتا دیا، کوئی مشکل ہے؟ تو اس لیے میں آپ سب سے کہوں گا اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کریں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے دعائے صحت کریں، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اور ایک بڑا آسان سا ٹوٹکا میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، آج پھر عرض کر دیتا ہوں۔ رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ بولو 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ ہمارے یہاں جب جاتے ہیں نا فاتحہ پڑھو، پڑھتے کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایسے ہاتھ اٹھایا 2 منٹ کر کے چلو جی کہے، وہ اخبار پڑھ رہا ہے، کوئی سیاسی گفتگو کر رہا تھا، وہ نیچے سے یوں چلو بس ختم۔ بھئی اگر گئے ہو تو چلو کم از کم سورۃ فاتحہ پڑھ لو، سورۃ اخلاص پڑھ لو، کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کر دو۔ بعض تو تنگ آ جاتے ہیں اندر سے، یار کیا تماشا ہے، 2 منٹ بات بھی نہیں کرنے دی، اخبار بھی نہیں پڑھنے دی ہیں، اور اوپر سے ایک اور آ گیا۔ اور ہم بھی عجیب ہیں، ہر ایک کی دعا الگ الگ ہے، جیسے کوئی قبولیت کے لیے کوئی اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا ہے، عجیب سوچ ہے، اجتماعی دعا ہوگی بس ٹھیک ہے بات۔ تو میرے محترم سامعین، ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کریں، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھیں اور نیت کر لیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس کا ثواب 1 قرآن کے برابر ہے، تو اپنے ماں باپ کی روح کو اصالِ ثواب کر دیں۔ نہ کسی مولوی کی ضرورت ہے، نہ جناب کوئی فروٹ کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی وہ بہت بڑے اصالِ سواد کی ضرورت ہے۔ اصالِ سواد، سیب کی پھاڑی کھائی، پھر اس کے بعد کیلا آ گیا، پھر اس کے بعد چاول آ گئے، پھر اس کے بعد چنے یہ سواد ہے یا نہیں ہے؟ اور ہماری مولویوں کی اس دن بڑی اچھی دیہڑی لگتی ہے جس دن کوئی ذرا تگڑا چودھری فوت ہو جائے ہیں۔ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کسی کا، میں تو بابا کے دول کہتا ہوں، آپ کا کاروبار کمزور ہو جائے آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ چنگا ہو جائے، مولوی سے دعا کرا، ہمارا ہو جائے تو ایسی کی کہنا ہے، یا اللہ کو چنگا چودھری پھاڑ لا تو 40 دن لنگ جان۔ کیوں جی؟ جب 40 دن گزرے تو ایک اور چلا جائے گا، تو ہمارا پھر کام بنا رہے گا۔ جن سے پانی نہیں ملتا ان کے مرنے پہ مرغوں کی ٹانگیں ملتی ہیں، زردے پلاؤ ملتے ہیں۔ جب یہ تماشا تم کرو گے تو پھر ہم بھی کون سی تمہارے جینے کی دعا کریں گے؟ ہم بھی تو یہی کہیں گے، یا اللہ پھر ایک سے ایک بڑھ کر کسی کو پکڑ لے۔ پھر تو یہ وہ حقیقت ہے جس کو آپ سننا نہیں چاہتے، لیکن میں نے وہ کیا کہتے توام و کران بادل نغاصہ آپ کو سنا دیا۔ حقیقت یہی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ناراض نہیں ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی، وہ تو راضی ہے نا، تاکہ کل قیامت کے دن آپ گواہی دیں کہ سچ اس نے ہمیں بتایا تھا، ہم نے نہیں مانا۔ میرے محترم سامعین، ماں باپ کے لیے خود دعائے مغفرت کریں۔ باپ آپ کا ہے، ماں آپ کی ہے، وہ جداد آپ کو بنا کر دے کے گئے ہیں، ہمیں تھوڑی دے کے گئے ہیں۔ مولویوں کو بلا لو جی، سپارے پڑھ لو جی، حافظوں کو بلایا بچ رہے ہیں ہمارے بچے، روٹی اچھی کھلا دے تو کہتے بہت اچھا ہے، اگر روٹی ایسی گالیاں دے کے نکلتے ہیں وہاں سے، یہ شاگرد ہمارے ہی ہیں خیر سے۔ ہاں یہ بھی اسی 14ویں صدی کی ہے، یہ کوئی پرانی پہلی صدی کے لوگ نہیں ہیں۔ تمہارا باپ ہے، جداد تمہیں بنا کے دے کے گیا، مکان تمہیں بنا کے دے کے گیا ہے، بینک بیلنس تمہیں بنا کے دے کے گیا، تو حق بھی تمہارے اوپر ہے، دعا تم کرو ان کے لیے۔ اس لیے تو مسئلہ ہے، باپ فوت ہو جائے سب سے زیادہ حق جنازہ پڑھانے کا اس کے بیٹے کو ہے، جس درد دل سے وہ اپنے باپ کے لیے دعا کر سکتا ہے، دنیا کا کوئی مولوی اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا، اسی لیے یہ حق ہے۔ ہاں اگر کسی عالم سے اس کا اتنا تعلق ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو میرے محترم سامعین، بات دور نکل گئی، عرض یہ کر رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زندگی میں اگر ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے تو پہلا کام کیا کرنا؟ ان کے لیے سارے بولو کیا کرنا؟ ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، ان کی بخشش کی دعا کرو۔ جب بخشش ہو جائے گی تو ماں باپ اپنی اولاد سے راضی ہو جائیں گے۔
کیا ہو جائیں گے بھائی؟ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ پہلا طریقہ، اور یہ بڑا آسان ہے، کریں گے نا سب؟ تو میں نے اس میں یہ بھی تھوڑا سا عرض کر دیا، پڑھ کر بھی بخش دیں۔ رات کو سونے لگے ہیں، کتنی دیر لگے گی؟ سورۃ فاتحہ پڑھیں اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، ایک قرآن کا ثواب جب روزانہ عالم برزخ میں ان کو پہنچے گا تو انشاءاللہ العزیز آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ دوسری بات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، فرمایا تیرے ماں باپ نے اگر کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو اس کو تم پورا کرو۔ تیرے ماں باپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس کو، کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے، کوئی رشتے ناطے کا وعدہ کیا ہے تو اولاد کو چاہیے اس کو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے جہاں اور اعلانات فرمائے، ایک اعلان یہ بھی فرمایا اگر حضور نے کسی سے کوئی اپنی زندگی میں وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ باقی ہے تو ابو بکر اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک خاتون اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی امیر المومنین حضور نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جب فلاں علاقہ فتح ہوگا تو حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے یوں فرمایا تھا میں ایسے بھر بھر کر تجھے مال دوں گا۔ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ہاں یہ سچ کہہ رہی ہے، بیت المال سے ایسے ہی دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر اس کو مال دے دیا جائے۔ حضور نے جو فرمایا تھا وہی دیا۔ فرمایا ہمارے روحانی باپ ہیں، اولاد پہ لازم ہے، حضور جو وعدہ فرما گئے میں اس کو پورا کرتا ہوں۔ تو ماں باپ نے اگر کسی سے وعدہ کیا ہے تو اولاد کے ذمے کیا ہے؟ اس کو پورا کریں۔ اور اگر کوئی غیر شرعی وعدہ ہے تو پھر پورا نہ کریں۔ غیر شرعی، اب اس کے اندر ایک تفصیل ہے، اس لیے میں نے اتنا ہی لفظ بولا ہے کہ غیر شرعی اگر کوئی وعدہ ہے تو وہ پورا نہیں کرنا۔ اگر شریعت کے تقاضے پہ عمل ہے اور ماں باپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ پورا کرنا اولاد کے ذمے لازم ہے، اور اولاد فرما برداروں میں لکھی جائے گی جب باپ کا کیا ہوا وعدہ اولاد پورا کرے گی۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں ہے، یہ اللہ کے محبوب کا فرمان سنا رہا ہوں، فرمایا وَإِكْرَامُ صِدِيقُ ہاں، باپ کے دوستوں کا اکرام کرنا، باپ کے دوستوں کا، بولو، باپ کے دوستوں کا احترام کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے والد سیدنا فاروق اعظم شہید ہو گئے تو ایک دیہاتی آیا، آپ نے اس کو اپنی پگڑی دے دی، اپنا لباس دے دیا، اپنا گھوڑا بھی دے دیا اور بڑا مال و زر دے دیا۔ کسی نے کہا یہ تو آپ نے بہت کچھ دے دیا، دیہاتی لوگ تو تھوڑی سی بات سے خوش ہو جاتے ہیں، کیا ضرورت تھی اتنا کچھ دینے کی؟ کہنے لگے مجھے بھی پتا ہے، میں اس لیے دے رہا ہوں، یہ میرے والد کا دوست ہے اور یہ میرے والد کے پاس آیا کرتا تھا، میرا باپ اس کی بڑی خاطر تواضع کیا کرتا تھا، تو اس لیے آج اگر اس کی یہ خاطر تواضع ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے باپ کی خاطر تواضع ہے۔ تو باپ کے دوستوں کے ساتھ اکرام کرنا اور ان کا احترام کرنا اور ان کو عزت دینا، فرمایا یہ بھی اولاد کے اوپر لازم ہے۔ اور چوتھی بات حضور نے ارشاد فرمائی، ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا۔ والد کا جن رشتہ داروں سے بہت اچھا سلوک تھا اولاد پر بھی لازم ہے، باپ کے مرنے کے بعد ان سے اچھا سلوک کریں۔ ماں کا جن رشتہ داروں کے ساتھ ایسا اچھا برتاؤ تھا، جن کے آنے پہ خوش ہوتی تھی، جن سے محبت کا معاملہ تھا، اولاد کے ذمے بھی لازم ہے ان رشتہ داروں سے اسی طرح احسان کرنا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی جو سہیلیاں تھیں، حضور ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے گھروں میں تحائف پہنچاتے تھے۔ فرمایا جب میری وفا شعار بیوی زندہ تھی تو یہ اس کے پاس آیا کرتی تھیں اور وہ ان کی خوب خدمت کیا کرتی تھیں، ان کے آنے سے وہ خوش ہوا کرتی تھی، اس لیے حضور فرماتے میں بھی ان کا اکرام کرتا ہوں، یہ میری بیوی کی سہیلیاں ہیں، اس کے پاس آیا کرتی تھیں۔ تو میرے محترم سامعین، جو ماں باپ کے رشتہ دار ہیں، ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد ان کے ساتھ احسان کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی ماں باپ کے ساتھ ہی اچھا برتاؤ کرنے کے مترادف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو زندگی میں ماں باپ کا پورا احترام نہ کر سکا، فرمایا یہ 4 کام کر لے، اللہ اس بندے کو ماں باپ کے فرما برداروں میں لکھ دیتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ نعمت جب تک سلامت ہے، جب تک زندہ ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، لیکن جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم سے کتنی بڑی نعمت لے لی گئی۔ تو اس لیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کریں،
ان کی خدمت کریں، ان کے اوپر خرچ کریں، ان کو ٹائم دیں اور ان کے پاس بیٹھیں، ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ حضور نے بد دعا فرمائی ہے جن کے ماں باپ زندہ ہوں اور پھر ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہلاک ہو جائے اور برباد ہو جائیں۔ تو حضور کی بد دعا سے بچیں۔ آج لوگ پیروں فقیروں کی بد دعا سے ڈرتے ہیں، اور ظالموں حضور کی بد دعا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ حضور بھی ایسے لوگوں کے لیے بد دعا فرما رکھے ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہوں اور پھر وہ ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکیں۔ تو ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔